الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج 22 روزے گزر گئے یا 22واں روزہ گزر رہا ہے، اور یوں ہم رمضان کے آخری عشرے میں ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے عشروں میں سے گزرتے ہوئے جہنم سے نجات دلانے والے عشرے میں سے گزر رہے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا، لیکن ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھرا ہوا ہے، وہ صرف اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا کہ یہ دن یا عشرے جو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائے میری نجات کا سامان بن گئے۔ یہ دن بے شک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے دن ہیں، لیکن کیا ہم نے ان دنوں کے فیض سے فیض بھی پایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اور ارشادات بغیر کسی شرط کے نہیں ہوا کرتے، ان کے ساتھ بعض شرائط ہوتی ہیں۔ بس ان دنوں کی رحمت سے فیض پانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے حصہ لینے کی بھی کچھ شرائط ہے، اور جہنم سے نجات کے لیے بھی کچھ شرائط کا پابند ہونا ضروری ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں سے فیض پانے کے لیے ان باتوں کی تلاش کی ضرورت ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس کے فضلوں کے مورد بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بعض مفسرین 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک قسم تو رحمت کی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان کے ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص تردد یا کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں بغیر کسی عمل کے۔ ان کو اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں یوں فرمایا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام اور وسیع ہے، اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد
اپنا حق پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے ضرور ہے کہ اول قانون الہی ہو، اور قانون الہی کی خلاف ورزی سے گناہ پیدا ہو، اور پھر یہ صفت ظہور میں آتی ہے اور اپنا تقاضا پورا کرنا چاہتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان پر رحم کرتا ہے، لیکن جب قانون الہی سے تجاوز کرنے پر غضب یا سزا کا مورد انسان بنتا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جب انتہائی حد سے بڑھنا شروع کر دے تب پھر اللہ تعالیٰ کی جو عدل کی صفت ہے یا دوسری صفت پہ کام کرتی ہے، لیکن عموماً اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ لیکن بعض دفعہ عدل کا یا قانون الہی کو توڑنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ سزا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم کرتے ہوئے بخش دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت مومنوں کے لیے نہیں ہے، جو حقیقی مومن ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ایمان کا تقاضا تو ان ایمانی حالتوں کو درست رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی حد المقدور کوشش کرنا ہے اگر حقیقی ایمان ہے تو، اور سب کوششوں کے باوجود کسی بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گناہ کو ڈھانک لیتی ہے، نہ کہ جیسا کہ میں نے پچھلے کسی خطبے میں کہا تھا کہ گناہوں پر انسان دلیر ہوتا چلا جائے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ باتیں خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں۔ اس بات کو واضح فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح اس کے غضب کو ڈھانک لیتی ہے، ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وعید میں دراصل کوئی وعدہ نہیں ہوتا، صرف اس قدر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدوسیت کی وجہ سے تقاضا فرماتا ہے کہ شخص مجرم کو سزا دے، اور بسا اوقات اس تقاضے سے اپنے ملہمین کو اطلاع بھی دے دیتا ہے، یعنی جن پہ الہام کرتا ہے ان کو بتا دیتا ہے، اپنے فرستادوں کو، انبیاء کو، کہ فلاں شخص دلیر ہوتا جا رہا ہے، اس کو میں سزا دینے والا ہوں۔ لیکن پھر کیا صورت ہوتی ہے؟ پھر جب شخص مجرم توبہ اور استغفار اور تضرع اور زاری سے اس تقاضے کا حق پورا کر دیتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضے پر سبقت لے جاتا ہے، بعض دفعہ اطلاع بھی ہو جاتی ہے، سزا بھی مل جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو پھر سزا سے بچ بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضے پر سبقت لے جاتا ہے اور اس غضب کو اپنے اندر محجوب و مستور کر دیتا ہے، اسے چھپا دیتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہی معنی اس آیت کے کہ عذابی اصیبو بہی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی رحمتی سبقت غضبی، رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت غضب پر حاوی ہو گئی۔ بس مجرموں کو بھی ان کے توبہ استغفار
سے اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، جو بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے مقدر ہو جاتی ہے سزا، ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے مجرموں کو بھی جن پر عذاب لازم ہو گیا، جب وہ زاری کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، بلکہ بعض پر عذاب کی اپنے فرستادوں کو خبر بھی دے دیتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ لیکن پھر بھی مجرم کی زاری جو ہے، اس کا تضرع ہے، اس کا رونا پیٹنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ تو بہرحال مومن کا یہ مقام نہیں ہے کہ پہلے قانون الہی سے بغاوت کرے اور پھر آہوزاری کرے اور پھر رحمت تلاش کرے۔ مومنوں کے بارے میں دوسری مثال ہے۔ اور دوسری قسم کی رحمت اعمال کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کا وعدہ نیک کام کرنے والوں اور تقوی پر چلنے والوں کے ساتھ مشروط ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ محسن کے معنی ہیں جو دوسروں سے نیک سلوک کرے، تقوی پر چلنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، تمام شرائط کے ساتھ کام کو پورا کرنے والا ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کی سزا کے خوف سے جان بوجھ کر گناہ کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں کو ہمیشہ پکارتے رہتے ہیں اور اس کی یاد دل میں رکھتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا کے خوف سے۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے پکارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ کوئی اس پر زبردستی تو نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ ضرور ضرور اس نے ہماری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محسنین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان پر ہوتا ہے جو تقوی پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دوسروں سے نیکیاں کرنے والے اور ان کے حق ادا کرنے والے ہوں۔ بس اگر دعائیں قبول کروانی ہیں تو پھر محسن بننا ضروری ہے، اور محسن کے ان معنوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے محسن بننا ضروری ہے۔ بس یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، عام نیکیاں کر کے انسان محسن نہیں بن سکتا، بلکہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کو اعلیٰ معیاروں تک لے جانا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن کی تعریف فرمائی ہے، اس کو اگر انسان دیکھے تو خوف سے پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہماری عبادتوں کی یہ حالت ہوتی ہے؟ ہر کام کرتے ہوئے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہماری یہ حالت ہوتی ہے جو تعریف آن صلی نے فرمائی ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسن وہ ہے جو ہر نیک کام کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سامنے رکھے، یا کم از کم خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ حالت ہماری عبادتوں کی بھی ہو اور ہمارے دوسرے کام سر انجام دیتے وقت بھی ہو تو کبھی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔
کبھی تقویٰ سے ہم ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک کر ہی نہیں سکتے، کبھی کسی کا حق مار ہی نہیں سکتے، بلکہ کسی کو نقصان پہنچانے اور اس کا حق مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اسلام کے احکامات تو ایسے ہیں کہ کسی طرف سے بھی ان پر عمل شروع کریں یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو پکڑیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو دیکھیں یا ارشاد کو دیکھیں، وہ ہمیں سب کو گھیر کر اکٹھا کر کے جس طرف لے کے جائیں گے وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ ہم خواہش تو بہت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی وارث ہیں اور اس کے مورث بنیں، لیکن ان کے حصول کے لیے ہم اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اکثریت ہم ایسے نہیں کرتی جو یا باقاعدگی سے ہم کوشش نہیں کرتے جو ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ ہم اس بات پر تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عشرے میں سے ہم گزرے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رحمت کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہم ان گناہ گاروں اور جرائم پیشہ کی طرح رہے جو وقتی آہوازاری کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر کے اس سزا سے بچ گئے جو کسی کو کسی خاص جرم کی وجہ سے ملنی تھی یا بعض جرائم کی وجہ سے ملنی تھی، یا ہم محسنین میں شمار ہو کر اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو تقویٰ پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ نیکیاں بجا لانے کا ہمیشہ عہد کرتے ہیں، جو رمضان کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا مستقل ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ بس اس رحمت کو جذب کرنے کی ہمیں کوشش کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، نہ کہ عارضی اور وقتی طور پر سزا سے بچا لے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم پہلی حالت میں آ جائیں۔ اس ایک لفظ رحمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے لیے لاہے عمل کا ایک خزانہ عطا فرما دیا کہ اس رحمت کی تلاش کرو پہلے 10 دن میں رمضان کے، اور جب یہ رحمت تلاش کر لو تو پھر یہ عہد کرو کہ اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ایک مومن کے لیے 10 دن کی تربیت پھر اگلے راستے دکھائے گی، لیکن کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اپنی کاموں میں مصروف ہے، ورگلانے کے کام میں مصروف ہے، نیکیوں سے ہٹانے کے کام میں مصروف ہے، اس لیے اس رحمت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ مدد حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اگلے 10 دن پھر اس اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت تلاش کرو تاکہ تمہارے عمل مستقل عمل بن جائیں، اور وہ طاقت ہے استغفار۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آہوازاری کرنے والے کے گناہ بخشتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے اور ان پر رحمت اور فضل کرتا ہے۔ لیکن مومن وہ ہے جو اس ستاری اور رحمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جس کا اظہار اس کی باتوں سے بھی ہو
اور دوسرے اعمال سے بھی ہو، اور مستقل استغفار کرتے ہوئے ہو، اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے ہو. اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی. اس کی رحمت کے دروازے ہم پر کھلتے چلے جائیں گے. اور جب یہ ہوگا تو پھر نیکیوں پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے گا. ایک مومن کے لیے مغفرت کی حقیقت کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا طریق اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح استغفار کرنی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے. یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں. سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے. جو استغفار کرنے والا ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں فطرتی ان کو ڈھانک لے، اور مستقل استغفار سے پھر اللہ تعالیٰ وہ ڈھانک بھی لیتا ہے. فرمایا کہ اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی انسان کا قیوم بھی ہے. یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور جس طرح بنایا اس کو اپنے خاص سہارے سے محفوظ رکھنے والا بھی ہے، قیوم بھی ہے وہ. بس جب خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے. بس انسان کے لیے ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے. اس بگڑنے سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قیومیت سے حصہ لینے کے لیے، اپنی روحانی حالتوں کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ استغفار کرو. بس رمضان میں جو ہمیں مغفرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو اس روح کو سامنے رکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اس کی رحمت سے اگر مستقل حصہ لینا ہے. کہ خدا تعالیٰ جو ان دنوں میں خاص مہربان ہوتا ہے، اپنے بندوں پر اس کی رحمت کے دونوں فیض جاری ہیں. ایک عام فیض جس سے مومن اور غیر مومن سب حصہ لیتے ہیں، اور ایک خاص فیض جو محسنین کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے بھی ہم حصہ لینے والے ہیں. کہ اس فیض سے حصہ لینے کے لیے جو محسنین سے مخصوص ہے، نیکیوں کے بجا لانے کے لیے طاقت پکڑنے کی جہاں کوشش ایک مومن کرے، وہاں استغفار سے اللہ تعالیٰ کی روشنی سے روشنی لے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے طاقت پکڑے، تاکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی روشنی سے محروم ہو کر اندھیروں میں نہ بھٹکنے لگے، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بے فیض ہو کر شیطان کی جھولی میں نہ جا گرے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت نہ ساتھ ہو تو شیطان کے حملے بڑے سخت ہیں، وہ فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس لیے استغفار کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے طاقت پکڑے انسان اور شیطان سے ہمیشہ بچا رہے. بس فرمایا کہ انسان فطرتاً کمزور ہے اور اس کمزوری سے بچنے
اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے طاقت لینے کے لیے استغفار ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنی نیکیوں پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کو اپنے پر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام قیوم رکھ کر اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہمیشہ حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت ہی بتا رہی ہے کہ تم نے اگر ہمیشہ کسی چیز کو جاری رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، تمہیں بہرحال میرے سہارے کی ضرورت ہے، میری طرف آؤ۔ بس اس سہارے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی نہ چھوڑو، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، قائم کرتا ہے، قائم رہنے والا ہے اور سب سے مضبوط سہارا ہے۔ بس ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ درمیانی عشرے کا، مغفرت کا عشرہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جتنی استغفار کرنی کر لو اور تم نے اتنا کرنے سے اپنے مقصود کو پا لیا، بلکہ اس طرف ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوا، تمہاری بھی توجہ روزوں اور دعاؤں کی طرف ہوئی، تو اب اپنی نیکیوں کو جاری رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستقل حصہ لینے کے لیے، اپنی فطری کمزوریوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آؤ، اور یہ کوشش کرو کہ یہ حالت مستقل ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے اکثر اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے دوسرے عشرے میں سے بھی گزر رہے ہوں یا گزرے ہوں، عشرہ تو ختم ہو گیا، اور اب اس سوچ کے ساتھ تیسرے عشرے میں بھی داخل ہو رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی ہوئی روشنی اور طاقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں لے جانے والی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم سے بچانے کا عشرہ ہے، تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں بھی لپٹ جائے، اس کی مغفرت سے روشنی کی طاقت پکڑ کر اس پر قائم بھی ہو جائے، روشنی اور طاقت پکڑ کر اس پر قائم بھی ہو جائے، اس کی روشنی سے حصہ لے لے اور اس کی طاقت پکڑ کر اس پر قائم بھی ہو جائے، تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر اجر کے تو نہیں چھوڑتا، بڑا دیالو ہے، بڑا دینے والا ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے نیکیاں بجا لا رہا ہو یا بجا لانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا نہیں فرماتا کہ اچھا میں تمہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جہنم سے تم بچ گئے، بلکہ جہنم سے بچانے کا عشرہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہی فرمایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں سے راضی ہو کر اپنی جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ جو دوزخ کے دروازے رمضان کے آنے پر بند کیے گئے تھے، اگر مستقل مغفرت سے طلب کرتے رہو گے، اگر مستقل مغفرت اس کی طلب کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، نیکیوں پر دوام حاصل کرنے کے لیے اور ان پر قائم رہنے کے لیے مستقل اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رہو گے، تو جہنم کے دروازے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ ان 30 دنوں کی عبادات اور عہد اور حقوق کی ادائیگی اور توبہ اور استغفار کی مستقل عادت جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ جنت اور جہنم کی حقیقت کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مذہب سے غرض کیا ہے؟
بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو، کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرایوں میں ظاہر ہوگا، اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع و اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا۔ بس اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم سے نجات بھی اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور جنت کا ملنا بھی اس دنیا میں ہوتا ہے، اور ان دونوں کے جو وسیع اثرات ہیں مختلف حالتوں اور رنگوں میں جو انسان کو ملنے ہیں یا ملتے ہیں وہ اگلے جہان میں ملتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق، توبہ، استغفار انسان کو اس دنیا میں بھی جنت دکھا دیتا ہے، جس کے وسیع تر انعامات جیسا کہ میں نے کہا اگلے جہان میں ملیں گے، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق اور محبت اور اس کی رحمت اور بخشش ہر وقت طلب نہ کرتے رہنا، اس کے احکامات کو جان بوجھ کر توڑنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم کے حوالے سے اس طرح قول کو بیان فرمایا کہ قرآن شریف نے بہشت اور دوزخ کی جو حقیقت بیان کی ہے کسی دوسری کتاب نے بیان نہیں کی۔ اس نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ اس دنیا سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس نے صاف طور پر یہ ظاہر کر دیا کہ اس دنیا سے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے واسطے دو بہشت ہیں، دو جنتیں ہیں، یعنی ایک بہشت تو اس دنیا میں مل جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا خوف اس کو برائیوں سے روکتا ہے، برائیوں سے رکنے سے بہشت ملتا ہے، اور بدیوں کی طرف دوڑنا دل میں ایک اضطراب اور قلق پیدا کرتا ہے جو بجائے خود ایک خطرناک جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف برائیوں سے روکتا ہے، تو انسان جب برائیوں سے رکتا ہے تو جہنم سے بچ گیا اس دنیا میں بھی، اور بدیوں کی طرف دوڑنا جو ہے بدیاں کرنا، کوئی بدی کرنے والا سکون نہیں پاتا، کہیں نہ کہیں اس کو اضطراب رہتا ہے، کوئی بے چینی رہتی ہے، اور وہ یہ حالت جو ہے انسان کی بدیاں کرنے کے بعد یہ خود ایک جہنم ہے۔ فرمایا لیکن جو شخص خدا کا خوف کھاتا ہے تو وہ بدیوں سے پرہیز کر کے اس عذاب اور درد سے تو دم نقش بچ جاتا ہے، وہ تو فوری طور پر بچ گیا جو خدا تعالیٰ کا خوف کرنے والا ہے۔ جو شہوات اور جذبات نفسانی کی غلامی اور اسیری سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے جذبات کو دبانے سے، جذبات شہوانی سے اور جذبات نفسانی سے انسان جو نفسانی جذبات کی غلامی میں آ جاتا ہے یا شہوات کا اسیر بن جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو اس سے بچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور وفاداری اور خدا کی طرف جھکنے میں ترقی کرتا ہے۔ پھر انسان جب ان چیزوں سے بچے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں ترقی کرے گا، جس سے ایک لذت اور سرور اسے دیا جاتا ہے، اور یوں بہشتی زندگی اس دنیا سے اس کے لیے شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس دنیا کی بہشتی زندگی یا اگلے جہان کی بہشت کے حصول کی کوشش
اور جہنم سے بچنا کس طرح ہے اور کیا ہے، یہی آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق جہنم سے بچنا اور جنت کا حصول صرف اخروی جنت اور جہنم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی بھی جنت اور جہنم ہے۔ اور اس صورت میں اس سے بچنا اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان خدا تعالیٰ سے ڈرے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی محسن وہ ہے جو ہر وقت یہ خیال رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تب خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور تب ہی انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور جو برائیوں سے بچتا ہے وہ دل کی بے چینیوں سے بھی بچتا ہے۔ اب ایک چور ہے یا کوئی بھی غلط کام کرنے والا ہے کسی بھی طریقے سے، اسے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں یا اور کسی قسم کی بدنامی نہ ہو، اور یہ خوف ہی آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اسے جہنم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا اس دنیا اور اگلے جہان میں جنت کما رہا ہوتا ہے، اور برائیوں اور شہوات نفسانی میں مبتلا اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی جہنم کما رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا، اس سے وفا رکھنا ہی جنت ہے، اور اس سے دور جانا جہنم ہے۔ بس یہ جہنم سے نجات کی بات بھی وہیں آ کر ٹھہری کہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل اور اس کے خوف اور تقوی کو ہر وقت سامنے رکھنا۔ بس اس چھوٹی سی حدیث میں 3 باتوں کا ذکر فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی، وہاں اس پر قائم رہنے کے لیے استغفار کی طرف بھی توجہ دلائی، اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا اگر انسان اس بات کو حاصل کر لے تو اس کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہو جاتا ہے، پھر برائیوں سے نفرت اور نیکیاں بجا لانے کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کا مستقل فیض اس کی زندگی میں جاری ہو جاتا ہے اور وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں وہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس کی جنت سے فیض پاتا ہے۔ بس اس بات کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق سوچنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اور ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے اور تقوی پر قائم رہنے کے لیے ایک اور بات بھی، ایک اور چیز بھی یا ایک امر کی طرف بھی توجہ دلائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خوشخبری عطا فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر، ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن رمضان کے روزے بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ ایک رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ عمل بھی سامنے ہے، اور رمضان میں بھی 30 دنوں میں یہی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شرائط ہیں جو ضروری ہیں، رمضان کے روزے بھی
اور لیلۃ القدر کا پانا اور گناہ بخشوانا بھی، کہ ایمان اور نفس کا محاسبہ۔ اگر پہلے دنوں میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو آخری دنوں میں اسے دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف لیلۃ القدر جس کو ملے گی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بلکہ ہر شخص جو روزوں سے اور لیلۃ القدر سے ایمان کی حالت میں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے گزر رہا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور شرائط رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ شرائط رکھی ہیں، بہت ساری جگہوں پر ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ بس اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے ہماری کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ساتھ ہی نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن کریم میں نشانیاں بتائی ہیں مومنوں کے لیے۔ ایک مثلا یہ نشانی بتائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن تو صرف وہی ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ ہر وقت اس احساس میں رہے کہ خدا کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیے ہیں۔ جب بھی اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی چیز یاد کرائی جائے تو فوراً ڈر جائے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ بس جب متعدد جگہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اعمال صالحہ بھی بجا لانے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف کرنے کا خدا تعالیٰ کا حکم میں اس توجہ دلائی جاتی ہے، تو اس کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے حوالے سے ان کی ادائیگی کو کہا جائے اور پھر انسان ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ دے، تو کیا وہ اس آیت کے تحت مومن کے زمرے میں آتا ہے؟ یا ہم اگر نہیں توجہ دیتے تو ہم آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور اپنے ایمان کی حالت کو دیکھتے ہوئے روزے رکھے یا لیلۃ القدر سے گزرے تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ بس رمضان اور لیلۃ القدر کی برکتیں مشروط ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات مشروط ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے ایمان میں کمزوری ہے اور دوسروں کے حقوق غصب کر رہا ہے، اور پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کا نظارہ کیا، اگر دعا کی خاص کیفیت اس میں پیدا ہو کر اپنی حالت میں مکمل انقلاب لانے والا یہ حالت بناتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت نے اسے نوازا ہے، جس کا تقاضا اب یہ ہے کہ اس پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے۔ اگر یہ حالت نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ لیلۃ القدر سمجھا ہو وہ انسان وہ نفس کا دھوکہ ہو۔ آپ نے یہی فرمایا ہے، ایمان بھی کامل ہو، نفس کا محاسبہ بھی ہو۔ بس اس نقطہ کو ہمارے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر صرف وہ خاص رات ہی نہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں لیلۃ القدر کی۔ ایک وہ رات جو رمضان میں آتی ہے، ایک وہ زمانہ جو نبی کا زمانہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے اس کی لیلۃ القدر وہ ہے جب وہ پاک اور صاف ہو گیا، دنیا کے تمام گندوں اور میلوں سے پاک ہو گیا، اپنے ایمان میں مضبوطی سے قائم ہو گیا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تمام برائیوں کو اپنے سے دور کر دیا،
بس یہ وہ لیلۃ القدر ہے، اگر ہمیں میسر آ جائے اور ہم خالص اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بلند کرنے والے بن جائیں، تو یہ ہمارا وہ مقصد ہے جس کو حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ مقام حاصل کر لیا یا ہم یہ کر لیں تو ہر دن اور ہر رات ہمارے لیے قبولیت دعا کی گھڑی بن جاتی ہے۔ ہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ساتھ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اپنی حالتوں میں انقلاب پیدا کرتے ہوئے اپنے ایمانوں کو اس مقام تک لے جانے کی ضرورت ہے جہاں ہمارا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو جائے۔ ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے والے بن جائیں اور رمضان کی برکات ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہیں۔ اللہ کرے ہمارے میں سے بہت سے اس لیلۃ القدر کو بھی پانے والے ہوں جو قبولیت دعا کا خاص موقع ہے جو ان آخری دنوں میں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو پانا ہمیں نیکیوں اور تقویٰ پر چلانے والا اور ان سے مزید بڑھانے والا ہو۔ ہمارے گزشتہ تمام گناہ بھی بخشے جائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہم میں قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے اپنے خاص فضل سے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر